ڈاکٹر ندیم خان صاحب جو اپنے آپ کو ندیم ابن منشا کے نام سے دنیا جانتی ہے اردو ادب میں، انہیں ایک پیشے ور ڈاکٹر ہے، بہت اچھے ڈاکٹر ہے، بہت کامیاب ہیں، اور لیکن اب انہیں جو ہے شاعری زیادہ پسند ہے، اور خود کو زیادہ مشہور کرانے سے بہتر یہ اپنے آپ کو منشا الرحمان صاحب کے فرزند کے نام سے جو ہے کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جو اس اللہ، مذاکرے آج کے اس مذاکرے اور مشاعرے کے انعقاد کے لیے ڈاکٹر ندیم ابن منشا صاحب کی ساری کاوشیں ہیں۔ ندیم صاحب نے افسر صاحب کو کہا، اور افسر صاحب نے کامران صاحب سے کہا، اور میں بھی کہیں بیچ میں آتا ہوں، ہم بہت دنوں سے یہ چل رہا تھا، تو ندیم صاحب کی کاوشیں ہیں یہ، جو اپنے والد صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا ان کا مقصد ہے۔ تو میں چاہوں گا ڈاکٹر ندیم صاحب کو کہ اس پروگرام کی غرض و غایت کے بارے میں سامعین کو اور حاضرین کو بتائیں۔ جی شکریہ بہت بہت شمشاد صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہندوستان کے مشہور و معروف استاد شاعر محسن ادب ڈاکٹر منشا الرحمان خان منشا کے 100 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر منعقد آج کی اس جشن منشا مذاکرے اور مشاعرے میں میں قومی ایکتا ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ناگپور اور بزم ارباب سخن شکاگو امریکہ اور ہم شاعر و ادیب کراچی پاکستان، ان تمام انجمنوں کی جانب سے آپ تمام اہل ذوق و اہل ادب شخصیتوں کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج کی یہ عظیم محفل منعقد کرنے کی سعادت نصیب فرمائی اور اس میں کامیابی بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں دل کی گہرائیوں سے عالی جناب ڈاکٹر افضل الرحمان افسر صاحب اور محترم المقام عالی جناب کامران عثمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے والد محترم ڈاکٹر منشا الرحمان خان منشا کے 100 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر جشن منشا کو منعقد کرنے کی گزارش کو قبول فرمایا، اور اپنی محبتوں اور گرا قدر محنتوں کی بارشیں مجھ پر برسائی اور ادب و شاعری سے اپنے والہانہ اور بے لوث پیار کا اظہار کر کے آج کا یہ عالیشان مذاکرہ و مشاعرہ منعقد کیا۔ اس طرح میں تمام شعراء و مقالہ نگاروں کا بھی سپاس فرما ہوں، اور آپ تمام کا صرف دل کی گہرائیوں سے ہی نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں سے بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ آج کی اس مذاکرے کی صدارت جناب مسرور قریشی صاحب اور مشاعرے کی صدارت کرنے والی انجم صاحبہ کا بھی بہت بہت شکریہ، انہیں خیر مقدم کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس محفل میں شرکت فرما کر 4 چاند لگا دیے اور اپنی ادب دوستی اور ادب نوازی کا ثبوت پیش کر کے ہم سب کے سامنے آپ لوگ آئے۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ قابل احترام خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج جشن منشا مذاکرہ و مشاعرہ والد محترم ڈاکٹر منشا الرحمان خان منشا کی 100 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے۔ حضرات، عموماً والدین اپنی اولاد کی یوم پیدائش برتھ ڈے مناتے ہیں، لیکن 1992 سے 1992 سے جب والد محترم 60 کے تھے، 63 سال کے تھے اور میں 35 سال کا تھا، تب سے میں والد محترم کی یوم پیدائش کے موقع پر ایک عظیم الشان جشن ہر سال منعقد کرتے آ رہا ہوں۔ 1992 میں پہلا جشن منشا منعقد کیا گیا تھا، جس کی صدارت فلمی دنیا کے مشہور ترین شخصیت شہنشاہ اداکاری پدم بھوشن ایوارڈی عالی جناب یوسف خان صاحب عرف دلیپ کمار صاحب نے کی تھی، اور اس مشاعرے کی نظامت محترم المقام جگن ناتھ آزاد صاحب نے کی تھی۔ اس مشاعرے میں ہندوستان کے کئی نامور شعراء نے اپنے کلام سے ہزاروں سامعین کو محظوظ فرمایا تھا۔ ماشاءاللہ۔
جی 1 مئی سے 1992 سے 1 مئی 2010 تک یعنی 18 سال تک مسلسل جشن منشا ہر سال منعقد کیا گیا. آخری یوم پیدائش کا جشن منانے کے 25 دن بعد 1 مئی 2010 کو آخری منایا گیا تھا، جس کے اندر یونیورسٹی کی جو ہیں جو وائس چانسلر انہوں نے صدارت کی تھی. اس جشن منشا کے 25 دن بعد یعنی 27 مئی 2010 کو والد محترم اس دنیا فانی سے دنیا ابدی کی طرف کوچ کر گئے. ان کے وصال کے بعد بھی یاد منشا کے عنوان سے طرحی مشاعروں کی محفلیں اب تک منعقد ہوتی رہتی ہیں، جس میں کم و بیش 25 نامور شعراء کثیر سامعین کی موجودگی میں ڈاکٹر منشا کی غزلوں کی طرح پر اپنی طرحی غزلیں پیش کرتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر افضال صاحب اور بھائی کامران صاحب کی محنتوں اور محبتوں کے طفیل آج کا یہ جشن منشا بھی 100 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر منایا جا رہا ہے. اس جشن منشا مذاکرے اور مشاعرے میں آپ جیسے ذی وقار اور ادب نواز شعراء اور رتبہ کی موجودگی میرے لیے باعث فخر ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مشاعرے اور مذاکرے کو کامیاب فرمائے اور ایک یادگار اور سنہری لفظوں میں لکھے جانے والی تقریب کا درجہ عطا فرمائے. حضرات، ڈاکٹر منشا الرحمان خان منشا کی شخصیت اور شاعری اور ان کی رنگ طبیعت اور رنگ سخن پر آج ہمارے مذاکرے کے مقالہ نگار اپنے زرین خیالات کا اظہار کریں گے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ڈاکٹر منشا صاحب ڈاکٹر علامہ اقبال کی شخصیت اور شاعری سے بےحد متاثر تھے. سبحان اللہ. انہوں نے علامہ اقبال کی کئی غزلوں اور نظموں پہ تزوینات لکھی ہیں اور ان تزوینات کو آئین اقبال کے عنوان سے اپنی ایک کتاب میں قلمبند بھی کیا ہے. خواتین و حضرات، آپ لوگ سب ادب نواز، ادب دوست اور شخصیات یہاں پر ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سخن میں تزوین نگاری ایک مشکل ترین فن ہے. کوئی بھی پختہ مغز شاعر اپنے اشعار کسی حالت میں بھی ناقص یا نامکمل نہیں چھوڑتا. اس لیے اس کے اشعار میں مزید 3 یا 4 مصروں کا اس طرح اضافہ کرنا کہ وہ مزید دیے ہوئے اس کے مصروں کا ینفق بن جائیں کوئی آسان کام نہیں ہے. کیا کہنے، بالکل. پھر علامہ اقبال جیسی عظیم المرتبہ کے مصروں پر مصرے لگانا کسی اعلیٰ فہم فراست رکھنے والے پختہ مشق شاعر ہی کا کام ہو سکتا ہے. ڈاکٹر منشا نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی نظموں اور غزلوں پر تزوین کر کے ان کے کلام کو معنویت اور افادیت کو آشکار کیا جائے. کیا کہنے، ان تزوینات سے متاثر ہو کر مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب نے ڈاکٹر منشا کے ساتھ ایک ملاقات پر برملا فرمایا تھا کہ منشا صاحب مبارک ہو، آپ نے صحیح معنوں میں اقبال کو جذب کر لیا ہے. کیا کہنے، ماشاءاللہ. آئیے حضرات ڈاکٹر علامہ اقبال کے چند مشہور اشعار پر ڈاکٹر منشا الرحمان کی تزوینات آپ کے حضور پیش کرتا ہوں. علامہ اقبال کا مشہور شعر کہ اگر کجروں ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، اگر کجروں ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. اس شعر پر ڈاکٹر منشا کی تصویر ملاحظہ ہو. تزوین دیکھیے، جناب شفیق مراد صاحب شاید آگے ہیں، ان کا بھی علامہ اقبال پہ بہت گہری نظر ہے. تزوینی اشعار دیکھیے جناب شمشاد صاحب کہ جہان مہر و ماہو کہکشاں تیرا ہے یا میرا، جہان مہر و ماہو کہکشاں تیرا ہے یا میرا، فلک پر ہر طرف سکہ رواں
तेरा है या मेरा, क्या बात है, क्या बात है। खुदा में गर्दिशे सियारगां तेरा है या मेरा, अगर कजरों है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, क्या फिक्रे जहाँ क्यों हो जहाँ तेरा है या मेरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल का एक और ज़बान शेर है, एक और शेर देखिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है? बता तेरी रजा क्या है। इस शेर पर डॉक्टर मंशा की तज़मीनी अशार देखिए कि खुदी वाले तो किस्मत का कभी शिकवा नहीं करते, खुदी से खुद बखुद हो जाते हैं हल मसले सारे, तेरी किस्मत भी तय होगी यकीनन तेरी मर्जी से, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। क्या बात, क्या बात है, पूरी कहानी बयान कर दी। क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत। एक और शेर जो मशहूर तरीन शेर आपने सुना होगा सब लोगों ने, कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। ये अल्लामा इकबाल साहब का शेर है। तो इसकी तज़मीन देखिए मंशा साहब की कि मेहनत में कसर जब कोई रखता नहीं बाकी, मेहनत में कसर जब कोई रखता नहीं बाकी, मजदूर को फिर उसकी जजा क्यों नहीं मिलती, और गल्ले के एवज भूख उगाती हो जो कहती, जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए मैं अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अपनी बात डॉक्टर मंशा रहमान खान मंशा साहब के नशार पर खत्म करता हूँ कि या रब वो सोज़ गम मेरे तन मन में डाल दे, या रब वो सोज़ गम मेरे तन मन में डाल दे, जो प्यार की बिना दिले आंगन में दिले दुश्मन में डाल दे, या रब वो सोज़ गम मेरे तन मन में डाल दे, जो प्यार की बिना दिले दुश्मन में डाल दे, और भरपूर अफजल साहब भरपूर रोशनी को तरसने लगा है चांद, क्या कहने, रोशनी को तरसने लगा है चांद, लाकर उसे कोई तेरे आंगन में डाल दे। वाह, क्या बात है। मंशा है असल में वही फनकार कामयाब, मंशा है असल में वही फनकार कामयाब, निचोड़ के जो फन में डाल दे। बहुत अच्छी। लंबा निचोड़ के जो फन में डाल दे। हजरात आइए 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 हम बारगाह इलाही में दुआ करें कि अब रब करीम और गफूर और रहीम वालिद मोहतरम मरहूम डॉक्टर मंशा रहमान खान मंशा की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन, 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 आमीन। या जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर नदीम इब्न मंशा साहब, आपने बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत पर रोशनी डाली, मंशा साहब के बारे में बताया और तज़मीन के बारे में बहुत मजा आया वाकई।